لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں. ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر سنقرئک فلا تنسى وعلمک ما لم تکن تعلم الرحمن علم القرآن صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. سامعین کرام, آج نماز جمعہ کی میں نے ادائیگی کی تو اس کے بعد میرے پاس ایک مفتی طارق مسعود دیوبندی کا کلپ آیا اور اس کے اندر وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے. زید بن ثابت سے کہتے تھے وہ قرآن کریم کو لکھتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور جو کچھ ہم ابو باپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو تعلیم دے دیا. اور دوسرے مقام پہ حضور نے خود فرمایا انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر بھیجا. اور قرآن کریم نے ایک مقام پر بڑے زوردار انداز میں کہا کہ سنقرئک فلا تنسى, عن قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اور سورۃ القیامہ کے اندر حضور علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے اس کے بارے میں بڑی تفصیل آئی ہے. جہاں تک مفتی طارق مسعود کی اس بات کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بہت بڑا اس نے عیب لگانے کی کوشش کی اور گستاخی کی. اور اس میں ہمیں کوئی ایسی حیرانگی نہیں ہے کہ ان کے بڑے بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے علم کو جو ہے یہ شیطان کے علم کے ساتھ تشبیہ دینا اور دیگر یہ ان کے بڑوں نے بھی کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو کام بڑے کریں گے تو بچے اسی طرح کریں گے. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے انما بعثت معلما, کہ مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں معلم بن کے آیا ہوں, اور یہ خود کانفرنس کراتے ہیں کہ معلم انسانیت. اور پھر اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے, اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مطول پڑھی ہے, مختصر المعانی پڑھی ہے, دروس البلاغہ وغیرہ پڑھی ہے. بلاغت کی تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ ہے یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے یہ ادیب ہونا ہے اور فصیح ہونا ہے. یعنی کہ اتنا ادیب اور فصیح آپ قرآن کریم لے کے آئے. اور قرآن جو ہے یہ تمام کتابوں کی سردار ہے اور تمام علوم اس کے اندر موجود ہیں. اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت عربی ادب کا اور بلاغت کا جو ہے وہ زمانہ تھا, تو اسی لیے قرآن کریم کو جو ہے وہ معجزہ بنایا گیا, اور یہ سارا قرآن سینہ مصطفیٰ کے اندر ہے. دوسری جو بات کہی طارق مسعود نے وہ یہ کہ اللہ کے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ, اور زید بن ثابت کو. مفتی صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بادشاہوں کا اور بڑے بڑے خلفاء کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ از خود نہیں لکھتے تھے بلکہ اپنے خدام سے لکھواتے تھے. اور آپ میرے خیال میں خود بھی کوئی کام کرتے ہوں گے تو املا کرواتے ہوں گے اور کمپوزنگ کراتے ہوں گے. یہ تو آپ کی جہالت پر جو ہے یہ مبنی چیزیں تھیں. دوسری بات آپ نے کہی کہ قرآن کریم کے ظاہر کے اندر بہت غلطیاں ہیں معاذ اللہ. یہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے. قرآن کریم واشگاف الفاظ میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ مطلق فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں طارق مسعود صاحب کے اصول الفقہ کا ایک حکم مطلق, اور مطلق اپنے اطلاق پہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. یعنی نہ قرآن کے باطن میں نہ ظاہر میں کوئی بھی اس میں کجی بھی نہیں ہے, نقص بھی نہیں ہے اور عیب بھی نہیں ہے.
تو طارق مسعود میں ہم آپ کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے ظاہر میں غلطی ہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ وہ ایسی عظیم و شان کتاب ہے کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور آپ نے قرآن کی توہین کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ اور دوسرا مجھے آج حیرانگی ہوئی، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کوئی مدرس آدمی ہیں، آپ تو انتہائی اجہل ہیں، یعنی کہ کانا مفتی ابو مسعود اجہل الناس، یعنی مفتی کانا مفتی مسعود طارق اجہل الناس، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ جاہل ترین جو شخص ہے وہ مفتی طارق مسعود ہے۔ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ فعل پر تنوین آتی ہے۔ صاحب، تنوین کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تنوین تمکن، نمبر 2 تنوین ترنم، نمبر 3 تنوین مقابلہ، نمبر 4 تنوین عوض۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسم پر تنوین تمکن نہیں آتی، تنوین ترنم بھی آ سکتی ہے، عوض بھی آ سکتی ہے، مقابلہ بھی آ سکتی ہے۔ وہ جو ہم 10-11 علامتیں اسم کی پڑھاتے ہیں، کل جامعہ کھلے گا تو آپ میرے پاس آ کے ذرا نام پڑھ لیں، میں آپ کو دوبارہ نومیر پڑھانا چاہتا ہوں سید میر شریف کی، کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسم پر کون سی تنوین اس کی علامت ہے اور فعل پر کون سی تنوین آ سکتی ہے۔ یاد رکھ لینا، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، جس 28 سے آپ نے کس بیانی کی اللہ اور اس کے نبی کی اور قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں جو لنسفعا بالناصیہ پر جو تنوین آئی ہے یہ تنوین ترنم ہے، اور تنوین ترنم جو ہے یہ فعل پر آ سکتی ہے۔ پھر کبھی آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو ترنم کا معنی بھی بتاتا ہوں اور تمکن کا معنی بھی بتاتا ہوں، مقابلہ کا معنی بھی بتاتا ہوں، اور میں آپ کو عوض کا معنی بھی بتاتا ہوں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اللہ پاک جو ہے اس کی حفاظت کا آپ نے قضیہ کلیہ بنا کے پیش کیا کہ جیسے لکھا گیا تھا ویسے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جس طرح لکھوایا ہے، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام سب سے بڑے ادیب اور فصیح تھے عرب کے اندر میرے نبی کے صحابہ کرام، تو اس کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں ہے۔ یہ تنوین ترنم میں، اور آپ کو ابتدائی گرامر بھی مجھے پڑھانے پڑیں گے، اور میں کوئی فیس نہیں لوں گا، آپ میرے پاس آئیں اور یہ گرامر پڑھیں، اور یہ یاد رکھ لیں مفتی طارق مسعود، لنسفعن پر جو تنوین ہے فعل پر تنوین ترنم آ سکتی ہے، تنوین تمکن نہیں آ سکتی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ چونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ فرمایا تو اللہ غلطی والی چیز کی حفاظت کر رہا ہے، اس میں بھی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو آیت ہے نا، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تمہارے باپوں میں سے، تمہارے دادوں میں سے ایک تمہارے دادے نے اور تمہارے باپ نے اس کی تفسیر کی تھی، معاذ اللہ بے شک اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ تو نبی کی طرف اور اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف غلط کی نسبت کرنا یہ تمہارا آج کا وتیرہ نہیں ہے، یہ تمہارے بڑوں کا بھی ہے کہ وہ قدرت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بھی اپنی تحریرات میں کہہ گئے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ تو یاد رکھ لینا، اللہ غلطی کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ باطل چیز کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ تمہارے اپنا کسب ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اور قرآن کریم کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مراد یہ ہے طارق مسعود جاہل کہ اللہ پاک ہر آیت کی، ہر زبر کی، ہر پیش کی، ہر منزل کی، ہر آیت کی اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے بھی اور اس کے باطنی معنی کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ حفاظت فرما رہا ہے۔ تمہارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو، اللہ کے بارے میں بھی کنفیوز کرتے ہو، اور تم نے آج قرآن کریم کے بارے میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کنفیوز کیا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دادا شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد نصر اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی بیوقوف آدمی سنی عالم نہیں ہوگا اور کوئی بھی عقل مند آدمی دیوبندی عالم نہیں ہوگا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، افغانستان سے وہ پڑھ کے آئے تھے، تشریف لائے تھے، کہ یہ جتنے بھی دیوبندی مولوی ہیں انہوں نے ترجموں میں اور قرآن کی تفسیر میں احادیث طیبہ کے معنی اور مطالب میں جو ڈنڈیاں ماری ہیں، یہ انہوں نے اپنی بیوقوفی اور احمق کی وجہ سے جو ہے وہ ڈنڈیاں ماری ہیں۔ فلہذا آپ جو ہے نا یہ اپنی زبان کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیں۔ کبھی آپ نبی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں، اور اب جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر الٹی سیدھی باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ معاذ اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مزاج الگ، ان کا کھانا الگ، ہمارے ساتھ اس کا کیا میچ ہے؟ معاذ اللہ
قرآن کریم کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی تمام زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی نبی کا کھانا بھی بہترین نمونہ ہے اور نبی کا پہننا بھی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کر دی کہ اس میں ہماری کیا موافقت، تو جو سنن الزوائد ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ نور الانوار پتہ نہیں آپ کے جامعۃ الرشید میں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں، آپ نے کبھی پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، اس کے اندر جو ہے سنن الہدا اور سنن الزوائد کی بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بخاری شریف کے اندر جب آپ علیہ السلام کی دعوت کی گئی، کتاب البیوع کی یہ روایت ہے، اور پھر اس میں گوشت اور کدو شریف کے جو ہے وہ قطرے میں لائے گئے، تو انس بن مالک کہتے ہیں حضور محبت کے ساتھ تناول کر رہے تھے اور میں جمع کر کے حضور کے آگے رکھ رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ لم یزل فلم ازل احب الدباء یومئذ، جس نے حضور کو کدو کی طرف رغبت کیے ہوئے دیکھا تو اس دن ہم نے کدو شریف سے محبت کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس پڑھی ہوئی عمدۃ القاری الحمدللہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے زمانے میں جب دربار کے اندر دسترخوان لگا تو ایک شخص نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کدو تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا دسترخوان کو ہٹاؤ، ذرا جلاد کو بلاؤ، اور آپ نے چمڑے کا بستر بچھایا اور اس شخص کی گردن مارنے والے تھے، اس نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی بات نہیں کہوں گا۔ یعنی نبی کے کھانے کے بارے میں آپ نے جو بات کی ہے انتہائی غلط بات کی ہے، کیونکہ نبی کے کھانے کو ناپسندیدگی کی وجہ سے قاضی امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس قائل کو جو ہے وہ جان سے مار رہے تھے، تو آپ نے اپنی تقریر کے اندر چند چیزوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1 آپ نے قرآن کی توہین کی، نمبر 2 نبی علیہ السلام کے علم پر آپ نے بات کی جو کہ آپ کے بزرگوں کا اور آپ کا پرانا وتیرہ ہے، قرآن کی آپ نے توہین کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو غلطیاں کی ہیں مخلوق نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے، یہ آپ نے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ منظور مینگل صاحب اس مسخرے کو آپ کب جو ہیں وہ لگام دیں گے، تقی عثمانی صاحب اس مسخرے کو آپ جو ہے وہ کب باندھ کے رکھیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو شیخ ہے مفتی عبد الرحیم، جب وہ مدینہ میں گیا تو اس نے وہاں جا کے طارق مسعود کو ولایت اور کیا کہتے ہیں خلافت کی اجازت دی، اور یہ کہہ کر اجازت دی کہ تقریریں کرتا ہے، لوگوں کو راغب کرتا ہے، اگرچہ اس میں لطیفہ بازی بھی ہو جاتی ہے۔ تو تمہارا تو حال یہ ہے کہ تمہارا شیخ تمہیں خلافت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک مداری ٹائپ کا اور مسخرہ ٹائپ کا بندہ ہے، اور میں اس کو جو خلافت دے رہا ہوں وہ واضح طور پہ ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ بھائی یہ لطیفی بازیاں بھی کرتا ہے، اگرچہ پھر بھی میں خلافت دے رہا ہوں۔ یعنی یہ پتہ چلا کہ تم لوگ دیوبندی جو ہے نا وہ قیامت کی نشانی ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب غیر اہل کو کوئی معاملہ سونپا جائے پھر فانتظر الساعہ، قیامت کی جو ہے وہ انتظار کرو اور آپ